बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, जिस न्यूज़ के ऊपर मैं ये वीलॉग करने जा रही हूं, मेरे लिए वो इंतहाई अफसोसनाक है और मैं उस पर बहुत ही दिल बर्दाश्त हूं, क्योंकि ये न्यूज़ वो न्यूज़ है जिससे आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्लिम उम्मा का शराज़ा बिखरने की नवीद है। इसराइल ग्रेट प्लान की आज बाज़ाब्ता फतह हो गई है। कैसे, ये मैं अपने वीलॉग में आपको बताऊंगी। कैसे यूएई ने जो है वो इसराइली खुशनुदी हासिल करने के लिए वो आखिरी काम भी कर डाला जिसकी उम्मीद थी कि शायद वो ना करे, या वो डील जो मुस्लिम ममालिक के लिए मज़ीद तकसीम का बाइस बन रही थी वो किसी तरीके से नाकाम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहूद नसारा के मफादात पर मुसलमानों के मफादात को कुर्बान कर दिया गया है। जी हाँ, ये सारी तफसीलात मैं अपने इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूअर्स, खबर ये है कि इसराइल ने यूएई में अपना सिफारतखाना जो है वो खोल लिया है बाकायदा तौर पर। मुस्लिम ममालिक से राहें जुदा करने की ये एक साफ और कह सकते हैं कि मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता वो थी जो यूएई ने कर ली है। और सफारतकार एतन नाहे बतौर इसराइली नाज़िमुल अमूर यहाँ फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। और इसके अलावा यूएई ने भी इसराइल के शहर तिल अबीब में जो है वो अपना सिफारतखाना खोलने की मंजूरी दे दी है। यानी दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में अब तस्लीम करने के बाद सिफारतखाना खोलकर भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं कि अब उनकी राहें, उनके एजेंडाज, उनकी सब चीज़ें एक हैं। और यूएई ने जो है वो ये कर मुस्लिम ममालिक को ये पैगाम दे दिया है कि उसने उन ममालिक और उन मुसलमानों के खून का सौदा कर दिया है और उनके मफादात जो हैं वो उन सहूनी और यहूदियों के पर कुर्बान कर दिए हैं जिनके साथ वो अपने मफादात अब जोड़ने जा रहा है। आपको यहाँ बताती चलूँ कि गुज़श्ता साल अगस्त 2020 में जो है वो इसराइल और यूएई के दरमियान पीस डील हुई थी, जिसमें सालसी का किरदार अदा किया था अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप की सालसी किरदार अदा करने की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान डील हुई थी, पीस डील हुई थी। ये पीस डील कैसे ग्रेट इसराइल प्लान की फतह है, ये मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और ग्रेट इसराइल प्लान है क्या जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा का जो है वो शराज़ा बिखरने जा रहा है। समूनी ताकतें जो हैं, इसराइल जो है वो अरब ममालिक को अपने इन्फ्लुएंस में जकड़ना चाहता है। ये उसके मफाद में है और उसके लिए उसने कोशिश कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका इंतजामिया के भरपूर साथ की वजह से इसराइल, बहरीन, मराकश और बहुत से वो ममालिक जहाँ पे बादशाहत का निज़ाम कायम है वो जो है वो इसराइल की को तस्लीम करते हुए इसके साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। आखिर इसराइल अमेरिका की या खासकर इसराइल का एजेंडा इसके पीछे क्या है, ये आगे चल के आपको मैं मज़ीद वाज़ेह कर दूंगी अपने इस वीडियो में। पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि फ़लस्तीनियों का जो खून का सौदा है, जो ममालिक अपने मफादात पर मुसलमानों के मफादात को कुर्बान कर रहे हैं, वो उम्मत मुस्लिमा का शराज़ा कैसे बखेरेंगे, ये भी आपको आगे जो सिचुएशन मैं आपको बताऊंगी उसमें समझ आ जाएगा। मुस्लिम ममालिक जो हैं अब 3 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम होने जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा माहिरीन कह रहे हैं। मुस्लिम दुनिया अब चेंज होने जा रही है। हमारे यानी पाकिस्तान के भी ताल्लुकात देखा होगा आपने कि किस तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं उन ममालिक के साथ जो पहले हमारे बरादराना ममालिक थे, अब वो उस सब से निकल चुके हैं। हम खुद अपनी खारिजा पॉलिसी में कई नई इनोवेटिव तब्दीलियाँ लेकर आ चुके हैं। यूएई ने उम्मत मुस्लिमा की जो पीठ में जो छुरा घोंपा है वो उसी दिन घोंप दिया था जिस दिन ये डील हुई थी। और आज बाकायदा सिफारतखाना खोलकर उसने ये पैगाम दे दिया है कि उसने अपने मफादात की राह चुन ली है, लेकिन ये मफादात की राह जो है वो मुसलमानों के हक में नहीं बल्कि उनके अगेंस्ट ही जाएगी। अपने इक़्तिदार को तमाम वो ममालिक जहाँ पे बादशाहत है, जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, वो मुस्लिम ममालिक उन्होंने इस चीज़ को चुना है क्योंकि अपने इक़्तिदार की तवालत को, अपने इक़्तिदार की बका के लिए उन्होंने जो है वो इसराइल और अमेरिका को चूज़ किया है। इसराइल ने अरब ममालिक को क्यों चूज़ किया है, वो क्यों इन ममालिक को अपने उसमें जकड़ना चाहता है, तो उसके पीछे उसके अज़ाइम बिल्कुल वाज़ेह हैं। वो अपना वजूद तस्लीम करवाना चाहता है, वो फ़लस्तीन पर गाज़िब होना चाहता है, वो ईरान और वो ममालिक
جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ان کے خلاف ان ممالک کو یوز کرنا چاہتا ہے، اور بالآخر وہ ایک بڑی جنگ میں دھکیل دینا چاہتا ہے تمام مسلم ممالک کو ڈیوائڈ کر کے، جس کا اینڈ تباہی اور بربادی پر اختتام ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت جو مسلم ورلڈ ہے وہ 3 بلاکس میں تقسیم ہو گئی ہے۔ پہلا بلاک ایران کا ہے، اور وہ ممالک جو ایران کے ساتھ مذہبی مماثلت رکھتے ہیں، فقہ کے طور پر مماثلت رکھتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لائک شام، یمن اور اس طرح کے ممالک، اور ان کا اسرائیل کے خلاف سخت موقف ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں، ایک بلاک یہ ہے۔ دوسرا بلاک وہ ہے جسے سعودی عرب UAE لیڈ کر رہا ہے، جہاں پر بادشاہت ہے۔ فقہ کے اعتبار سے یہ ڈفرینٹ ممالک ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے الگ فقہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ سیکنڈ بلاک ہے، یہاں بادشاہت ہے، یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، ان کے نظریات تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ ان کو لیڈ کر رہا ہے سعودی عرب، اور UAE لیڈ کر رہا ہے ان ممالک کو۔ تیسرا گروپ ان ممالک کا گروپ ہے جو کسی حد تک ماڈریٹ اسلامک ممالک ہیں، جن میں پاکستان، ترکی اور ملیشیا کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 3 گروپ بن گئے ہیں، اور اس وقت بظاہر ایران اور ایران سے کھڑے ہوئے ممالک اور یہ جو تیسرا گروپ ہے جن میں پاکستان، ترکی اور ملیشیا ہیں، ان دونوں گروپس کی آپس میں کہیں نہ کہیں سمجھوتے کی ایک پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کی جو ہے وجوہات موجود ہیں۔ وجوہات اسرائیل کا گریٹ گیم کو ناکام بنانا ہے، سمونی سازشوں کو مسلمانوں کے اگینسٹ ناکام بنانا ہے، یہ وجہ ہے۔ تو یہ ان کا تو آپس میں ایک اتحاد ہونے کی نظر آ سکتی ہے، ایک سفارتی تعلقات کا بنتا ہوا ہمیں ایک سینیریو نظر آ سکتا ہے۔ لیکن جو دوسرا گروپ ہے جسے سعودی عرب UAE لیڈ کر رہا ہے، وہ ممالک جہاں بادشاہت ہے، جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، جہاں پہ نظریات سخت ہیں، جہاں پہ بادشاہت حکمران جو ہیں وہ اپنی بادشاہت کو طوالت دینے کے لیے، بقا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو ہے وہ حقوق کا سودا بھی کر سکتے ہیں، ان کے خون کا سودا بھی کر سکتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا بھی کر سکتے ہیں۔ 2 یہ گروپ بہت واضح ہیں، اور ایک گروپ نے اسرائیل اور امریکہ کو چوز کر لیا، یعنی سعودی عرب اور UAE جن ممالک کو لیڈ کر رہے ہیں وہ کیمپ اپنے مفادات کا تحفظ دیکھ رہا ہے، انہی یہودی اور نصارہ یعنی اسرائیل اور امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنی معاشی استحکام کے لیے، اور اپنی سب سے بڑھ کر بادشاہت کے بقا کے لیے۔ یہ ایک واضح گروپ بن رہا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کا جو واضح موقف ہے، وہ واضح موقف یہ ہے کہ ان کی ایران اور ایران کے اتحادی ممالک ان کے لیے خطرہ ہیں، ان سے پرابلم ہے، تو وہ ان ممالک کو ان کے اگینسٹ یوز کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت پاکستان وہ ملک ہے، اگر ہم اس کی کردار کی بات کریں تو صرف وہ ملک ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کو نہ صرف ایران سے بلکہ ترکی سے بھی اتنا ہی مسئلہ ہے۔ وہ ترکی اور ایران دونوں کا جو مشترکہ دشمن ہیں وہ UAE، سعودیہ، ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت واضح تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ تقسیم جو ہے وہ اسی پیس ڈیل کا، اسی گریڈ گیم کا حصہ ہے۔ پاکستان اگر وہ ڈفرینٹ ہے تو وہ اس وجہ سے ڈفرینٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوٹرل ممالک ہے تمام مسلم ممالک میں سے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ان کے پاس نیوکلیر طاقت ہے، پاکستان کے اپنے خطے، جنوبی ایشیا کے خطے کے مسلم ممالک میں ایک سکہ چلتا ہے، اور صرف اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے مسلم ممالک کو لیڈ کرنے کی، جو وہ ہے اس کی خود مختاری۔ لیکن اب جس طریقے سے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی بنا رہا ہے، جس طریقے سے عرب ممالک کے قرضے ان کے منہ پہ واپس مار کر اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہے، تو وہ دن دور نہیں جب وہ مسلمانوں کے اس بلاک کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتی جاؤں کہ جو ہمارے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ عرب ممالک UAE اور سعودی عرب جو پاکستان سے ناراض ہیں، جو اپنے قرضے واپس مانگ رہے ہیں، جو ہمارے شہریوں کو وہاں پہ ان کے لیے ورک ویزا اور دوسری پابندیاں بڑھا رہے ہیں، ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک سے، اس کی وجہ بھی 2 یہی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ ایران کی طرف جھکاؤ ہے، پاکستان اور ایران کے اچھے ہوتے ہوئے تعلقات ہیں۔ دوسرا ترکی اور پاکستان کے درمیان جو قربتیں ہیں، جو معاشی، سماجی اور ہر لحاظ پر جو مضبوط ہوتے ہوئے تعلقات ہیں، جو یہ ایک نیا بلاک بنتا وہ دکھ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہے۔ وہ ہمیشہ پاکستان کو اپنے زیر دست ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ان کے کا مقروض بھی رہے، ان کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتا رہے۔ لیکن پاکستان نے جب یہ ریال کا کشکول توڑ دیا ہے تو اب ان کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی بادشاہت کی بقا کے لیے لا محالہ
جو ہے وہ ترکی لامحالہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے اور سمودی طاقتوں کے اوپر ریلائی کرنا پڑ رہا ہے. ایسا صرف اور صرف یہ عرب حکمران اپنی ذاتی جو اقتدار ہے اس کو طوالت کے لیے کر رہے ہیں, اور اس میں وہ مسلم ممالک کا جو ایک مشترکہ مفاد ہے, جو فلسطینیوں کا اور جو اس کے اوپر ہمارا اسٹانس ہے, اس کو بالکل بلائے طاق رکھ کر کچھ سائڈ پہ کر کر صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں یہ جو ڈرفٹ ہے یہ مزید گہری ہو جائے گی. یہ وہ ممالک سعودی اور یو اے ای اور بادشاہت کے اندر یہ جب اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈے کو پورا کرتے ہوئے ایران, ترکی, شام ان کے اگینسٹ جا کر کھڑے ہوں گے تو دنیا, اسلامک دنیا جو ہے وہ اس جنگ میں چلی جائے گی جس کا اینڈ جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے. انہی انفارمیشن کو لے کر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہماری عسکری قوت قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں وہ سعودی عرب بھی گئے. ان کا یہی تھا کہ یہ تمام معلومات جو ہیں وہ ان بادشاہوں کو بتا کر, ان حکمرانوں کو, سعودی حکمرانوں کو یا عرب حکمرانوں کو بتا کر ان کی آنکھیں کھولنا ان کا مقصد تھا. بہرحال پاکستان پہ یہاں پہ صرف جو ہے وہ پہلے بھی ثالثی کا کردار ادا کرتا آ رہا تھا, وہ اب بھی ثالثی کا کردار ہی ادا کرے گا. پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کے لیے اپنی راہ متعین کر رہی ہے. میرے ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.